یہ 6 فروری 2009 کی بات ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے اپنے فیصلے میں ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو تمام الزامات سے بری کرتے ہوئے انہیں ایک آزاد شہری قرار دے دیا۔ عدالت نے انہیں VIP سیکورٹی فراہم کرنے کا حکم بھی جاری کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان نے 1952 میں پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی کے علاوہ ہالینڈ اور بیلجیم کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی۔ 1974 میں ہندوستان نے ایٹمی دھماکوں کے ذریعے ساری دنیا کو حیران کر دیا۔ بھارت کے ایٹمی طاقت بن جانے کے بعد پاکستان کا دفاع کمزور ہو گیا تھا۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان بھی ایٹمی ہتھیار بنائے۔ یوں پاکستان کی تاریخ کا وہ عظیم منصوبہ شروع ہوا جس نے پاکستان کو دنیا کے چند ملکوں کی صف میں لا کھڑا کرنا تھا اور ہندوستان کے غرور کو خاک میں ملا دینا تھا۔ اس منصوبے میں بہت سے لوگوں نے بے مثال قربانیاں دیں۔ ان تمام سائنسدانوں اور پروجیکٹ پر کام کرنے والوں کے سرخیل ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے قوم کو ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا۔ 28 مئی 1998 وہ یادگار دن تھا جب پاکستان نے چاگی کے مقام پر دھماکے کر کے ساری دنیا کو بالعموم اور بھارت کو بالخصوص بتلا دیا تھا کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہ کرے۔ ناظرین گرامی، قوم کے دفاع کو مضبوط بنانے والے اس عظیم محسن کو اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب مغرب کی غلامی کرنے والے حکمرانوں نے اپنے آقاؤں کے حکم پر انہیں ایٹمی ٹیکنالوجی کی اسمگلنگ میں ملوث قرار دیا۔ مغربی اشاروں پر قوم کے محسن کو مجرم بنا دیا گیا۔ ناظرین گرامی، وقت گزرتا گیا اور ڈاکٹر AQ خان اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو بآسانی سہتے رہے، لیکن پھر 4 فروری 2004 کو قوم نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سرکاری ٹیلی ویژن پر وہ کچھ کہہ رہے ہیں جس کا یقین شاید کسی پاکستانی نے کبھی بھی نہیں کیا۔ قومی معاملات اور سیاست سے واقف لوگ جانتے تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا یہ بیان اس وقت کے فوجی جرنیل اور صدر پرویز مشرف سے ملاقات کے بعد سامنے آنے کا کیا مطلب ہے۔ ناظرین، اس بیان کے بعد ڈاکٹر AQ خان کو ان کے گھر میں نظر بند کر کے ان پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ ساری قوم مغربی قوتوں کے الزامات اور حکمرانوں کے اقدامات کے باوجود انہیں ملک کا ہیرو مانتی رہی اور ان کے وقار اور عزت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کی رہائی اور آزادی کے حق میں مظاہرے ہوتے رہے۔ ایک قومی اخبار نے تو ان کی نظر بندی کے دنوں کو گننے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس اخبار میں ہر روز ایک اشتہار شائع ہوتا تھا جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ محسن قوم کی نظر بندی کو کتنے دن گزر چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، محسن قوم کی وسیع القلبی کا اندازہ اس جواب سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے اپنے گھر کے باہر موجود صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے دیا۔ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ پرویز مشرف کے خلاف کسی قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان دیا کہ پرویز مشرف کو تو اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے، وہ آج سڑک پر نکل دے اور عوام میں جانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اگر آج میں اور پرویز مشرف اکٹھے اسلام آباد کی سڑکوں پر آپ پارا یا کہیں نکل جائیں تو مجھے یقین ہے کہ پرویز مشرف کا تن ڈھانپنے کے لیے مجھے اپنی قمیض دینی پڑے۔ ناظرین، اس مختصر اور جامع جواب میں چھپی ہوئی حقیقت سے خود پرویز مشرف بھی انکار نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو مجرم قرار دیا گیا تھا وہ آج بھی قوم کا ہیرو ہے۔ اس کی نظر بندی کے خاتمے سے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ دوسری جانب وہ شخص ہے جس نے اپنے آقاؤں کے کہنے پر اس عظیم شخص کو معطوب کیا تھا۔ کرسی چھوڑنے سے قبل قوم سے خطاب کرتے ہوئے بھی اس نے خود کو قوم کو مقبول ترین شخص کہنے سے گریز نہیں کیا۔
آج اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ اس کے آقاؤں کے دیس امریکہ میں بھی لوگ جوتے پکڑے اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے تئیں خود کو ہیرو، لیڈر یا مقبول کہنے والے کبھی ہیرو نہیں بنتے۔ ہیرو وہی ہوتے ہیں جو ملک کے لیے قربانی دیں، اس کی خدمت کریں۔ ہیرو وہی ہوتے ہیں جن کی رہائی کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئیں۔ وہ ہیرو نہیں ہوتے عوام اور خواص جن کے مواخذے کا مطالبہ کریں۔ ناظرین گرامی، ہیرو وہ ہوتے ہیں جو وطن کی دفاع کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ وطن اور اس کے وسائل کو غیر ملکی طاقتوں کے حوالے کرنے والے ہیرو نہیں ہو سکتے۔ ہیرو وہ ہیں جنہوں نے ایٹمی ہتھیاروں اور میزائلوں سے ملکی افواج کو مضبوط کیا تاکہ عوام چین کی نیند سو سکیں۔ اپنے ہی عوام کو ڈالروں کے عوض امریکہ کے حوالے کرنے والے قوم کے ہیرو نہیں ہو سکتے۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ معلوماتی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنے دوستوں کا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔